الحمد لله الذي لا مانع لحكمه ولا ناقض لقضائه ولا مبدل لكلماته والصلاة والسلام على نبيه المصطفى وعلى آله وأزواجه وذريته أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد. آیا ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر گلشن فاطمہ کی تھی سارے گلاب ریت پر جتنے سوال عشق نے آل رسول سے کیے آل رسول سے کیے ایک کے بعد ایک دیے سارے جواب ریت پر ایک کے بعد ایک دیے سارے جواب ریت پر عشق میں کیا بچائیے عشق میں کیا لٹائیے عشق میں کیا لٹائیے آل نبی نے لکھ دیا سارا نثار ریت پر آل نبی نے لکھ دیا سارا نثار ریت پر. میرے محترم بزرگوں دوستوں، محرم شریف یاد صحابہ اور یاد اہل بیت کا خصوصی مہینہ ہے. یکم محرم الحرام مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت کا ہے، اور 10 محرم الحرام
اہل بیت کی بے مثال اور لازوال قربانیوں کا یادگار ہے۔ اس لیے اہل سنت، اہل عشق کو محبت عاشقان صحابہ و اہل بیت کا صدیوں سے یہ معمول ہے کہ وہ اس مہینے میں ذکر صحابہ بھی کرتے ہیں، صحابہ کرام اور اہل بیت کے نام کی محفلیں بھی سجاتے ہیں، لنگر کا اہتمام بھی کرتے ہیں، اور یہ عشق صحابہ اور عشق اہل بیت اپنی آنے والی نسلوں تک یہ منتقل کرتے ہیں۔ اس سے پیچھے جمعہ کو ہم نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر سننے کی سعادت حاصل کی۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل اہل بیت کے ذکر سے اپنے دلوں کو سکون پہنچائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ 25 سورہ زخرف آیت نمبر 44، وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ۔ اور اے حبیب، بے شک یہ قرآن تمہارے اور تمہاری قوم کے لیے شرف و بزرگی ہے، اور اے لوگوں ان قریب تم سے پوچھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ، اے حبیب بے شک یہ قرآن تمہارے لیے شرف و بزرگی ہے۔ اب دیکھیں، دل میں کسی کی یاد آ گئے نا، اس کو ذکر کہتے ہیں۔ دل میں کسی کی یاد آ جائے اس کو ذکر کہتے ہیں۔ تفاسیر میں نا اس مقام پر دو معنی بیان ہوئے ہیں، ایک تو یہ کہ عزت و شرف اور بزرگی، اور دوسرا یہ ہے صبر اور نصیحت۔ معنی یوں بنے گا کہ محبوب یہ مقدس قرآن جو ہے عزت کی بات بھی ہے اور شرف کی بات بھی ہے۔ دوسرا یہ معنی ہوگا کہ محبوب یہ قرآن سبق بھی ہے اور نصیحت بھی ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، یہ قرآن سبق کس کے لیے ہے، نصیحت کس کے لیے ہے، اور شرف ہے، عزت ہے، عظمت ہے تو کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَكَ وَلِقَوْمِكَ، کہ تمہارے اور تمہاری قوم کے لیے۔ کہ محبوب یہ قرآن جو ہے نا، یہ آپ کی قوم، وہ اہل ایمان جو آپ کے عزیز ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے چچا ہیں، آپ کے خالو ہیں، آپ کے ماموں ہیں، آپ کے ایماندار، آپ کی اولاد ہے، آپ کے دادا جان کی جو اولاد میں سے ہے، آپ کے پردادا کی اولاد میں سے ہے، الغرض وہ سارے لوگ جو آپ کے قبیلے والے ہیں، چاہے آپ سے وہ نسب کے اعتبار سے رشتہ رکھتے ہیں یا سسرال کے اعتبار سے رشتہ رکھتے ہیں، کیا محبوب یہ مقدس قرآن خاص طور پر آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے عزت کے بھی ہے، شرف بھی ہے، سبق اور نصیحت بھی ہے۔ اب دیکھیے قرآن جو ہے نا میرے لیے بھی نصیحت ہے، آپ سب کے لیے بھی نصیحت ہے۔ 15 صدیوں میں جو گزر چکے ان کے لیے بھی قرآن نصیحت تھا، اور جو آئندہ قیامت تک آئیں گے نا ان کے لیے بھی قرآن نصیحت ہوگا۔ سوال پیدا ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں فرمایا وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ؟ کیا محبوب یہ قرآن آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے نصیحت ہے؟ قرآن تو سب کے لیے نصیحت ہے، مگر محبوب آپ اور آپ کی قوم کو خاص کیوں کیا گیا؟
بلا تفصیل میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. سنیے، قرآن پاک ہدایت ہے سب کے لیے، قیامت تک کے آنے کے لیے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل کیا، اصل مقصود کیا ہے؟ نبی اکرم علیہ السلام کی ذات، آپ کے وسیلے سے جو نا آپ کی جو قوم ہے توجہ کے خاص لائق ہے، اور باقی جو سب نصیحت ملی ہمیں یہ محبوب اور ان کی قوم کے صدقے میں ملی ہے. سورہ والضحیٰ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور اس نے تمہیں اپنی محبت میں گم پایا تو اپنی طرف راہ دی. کیا محبوب پوری کائنات میں صرف اور صرف آپ تھے جو ہماری محبت میں وابستہ تھے، ہماری محبت میں بالکل آپ ہی تھے جو ہماری عبادت کیا کرتے تھے غار حرا میں. ہماری محبت میں آ کر جس مقام پر آپ محبت کرتے تھے نا، اس مقام پر کوئی اور محبت کے لائق ہی نہیں تھا. اے محبوب، ہم نے جبریل امین کو بھیجا آپ کے لیے، آپ کے لیے ہم نے قرآن اتارا اور آپ کو اپنی جانب ہم نے راستہ دکھا دیا. تو پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اصل مقصود جو ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام کی ذات ہے، اور آپ کی ذات کے صدقے آپ کی قوم کو بھی اس چیز کا شرف بخشا گیا ہے. اور آپ کی قوم، آپ کے قبیلے کی برکتوں سے ہم قوموں کی بھی جو ہے نا یہ بگڑی بن گئی ہے. میری جھولی میں نہ ہو کیوں دو جہاں کی نعمتیں، میری جھولی میں ہو نہ کیوں دو جہاں کی نعمتیں. میں ہوں منگتا اور خدا اصحاب و اہل بیت کا، فضل رب سے دو جہاں میں کامیابی پائے گا. فضل رب سے دو جہاں میں کامیابی پائے گا. دل سے جو شیدا ہوا اصحاب و اہل بیت کا. میرے محبوب کی قوم کی نرالی شان سنیے. حضرت علی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ وہ صحابی رسول ہیں. ایک مرتبہ فرماتے ہیں کہ میں نبی اکرم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر تھا. نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الا ان اللہ علم ما فی قلبی ومن حبی لقومی او کما قال. سنو، میرے دل میں میری قوم کے لیے جو محبت ہے اللہ نے اسے جان لیا. پھر آگے فرمایا فَشَرَفَنِي فِيهِمْ فَقَالَ، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے میری قوم کو شرف بخشا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، کیا محبوب بے شک یہ قرآن تمہارے اور تمہاری قوم کے لیے شرف و بزرگ کی ہے. آگے فرمایا فَجَعَلَ ذِكْرَ وَالشَّرَفَ وَلِقَوْمِ فِي كِتَابِهِ، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں یعنی قرآن پاک میں میری قوم کے لیے ذکر اور شرف رکھ دیا. ثم قال، پھر فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے محبوب اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ. وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ صِدِّيقًا لِلْقَوْمِ وَشَهِيدًا لِلْقَوْمِ، تو ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہے جس نے میری قوم میں صدیق بھی بنائے اور میری قوم میں شہید بھی بنائے. آگے فرمایا ان اللہ قلب العباد وظہرا وبطنا فکان خیر العرب قریش. فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دلوں کے باہر سے پرکھا تو پورے دنیا میں پورے عرب میں قریش سب سے بہتر تھا. آگے فرمایا وَهِيَ الشَّجَرَةُ الْمُبَارَكَةُ الَّتِي قَالَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ
یہی وہ مبارک درخت ہے جن کے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے. مبارک درخت کون سے؟ جو قریش پوری کائنات میں، پورے عرب کے قبائل میں جو ہے نا قریش سب سے افضل ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہی مبارک درخت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ. ترجمہ، کیا تم نے نہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کلمہ پاک کی کیسی مثال بیان فرمائی ہے؟ کس کی؟ کلمہ کی. کیسی مثال بیان فرمائی؟ جیسے پاکیزہ درخت ہو جس کی جڑ قائم ہو اور اس کی شاخیں آسمان پر ہو. یعنی یہ قریش قبیلہ ہے نا، یہی مبارک درخت ہے. قریش قبیلہ یہ مبارک درخت ہے. اس کی جڑیں تو زمین پر ہے لیکن اس کی شاخیں آسمان پر ہے. یہ ان کے شرف سے، ان کی عزت سے ان کی شاخیں آسمان تک پہنچ رہی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مزید فرماتے ہیں ثم انزل فیہم سورۃ من کتاب اللہ بمکہ، کہ اللہ تعالیٰ نے مزید قریش کو یہ فضیلت بخشی کہ ان کے متعلق قرآن پاک میں ایک پوری سورت نازل فرمائی. قریش قبیلہ ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں پوری سورت نازل فرما دی. فرمایا لإیلاف قریش، قریش کو مانوس کرنے کی وجہ سے. سورہ قریش یہ پوری ایک واحد صورت ہے جو ذکر قریش سے شروع ہوئی اور انہی پر ختم ہوتی ہے. اس کے علاوہ پورے قرآن پاک میں کہیں بھی قریش کے علاوہ کسی اور قوم کا ذکر نہیں ملتا. اتنی حدیث پاک حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی نا، پھر فرماتے ہیں یہ حدیث پاک بیان کرنے کے بعد میں نے جب بھی رسول اللہ علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ کے سامنے جب بھی قریش کا ذکر ہوتا تو آپ اتنے خوش ہوتے کہ آپ کی خوشی کے آثار آپ کے چہرے پر ظاہر نظر آیا کرتے تھے. پھر فرمایا وَقَالَ كَثِيرًا يَتْلُو هَٰذِهِ الْآيَةَ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر بہت کثرت کے ساتھ اس آیت کی تلاوت فرمایا کرتے تھے. اور وہ آیت کون سی ہے؟ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، بے شک یہ قرآن تمہارے اور تمہاری قوم کے لیے شرف و بزرگ ہے. ایک حدیث پاک آپ نے سنی، اب ذرا غور کیجیے. قریش کا ذکر ہوا نا، قریش وہ قبیلہ ہے جو میرے آقا علیہ السلام سے نسبت رکھتا ہے. میرے آقا علیہ السلام تشریف لائے نا، قریش قبیلہ میں تشریف لائے. یہ قوم ہے، رسول ہاشمی ہے، محبوب کے قبیلے کی شاخوں میں سے ہے نا. آپ غور فرمائیں آج بھی جو قبیلہ قریش کے افراد ہیں، جو اہل ایمان ہیں، وہ کتنی عظمتوں والے ہیں. ان کی ایک بڑی تعداد نا سادات کرام کی ہے، سید زادے آل میں سے ہے، اہل بیت میں سے ہے. ان کی شانیں بہت زیادہ ہے. یہ نمازیں پڑھتے ہیں، ان کا نمازیں پڑھنا اپنی جگہ ہے، ان کا روزے رکھنا اپنی جگہ ہے، ان کا سارے نیک کام کرنا اپنی جگہ ہے. مگر یہ ساری باتیں جو ہے نا ان کے شرف کو، ان کی بزرگی کو چار چاند تو لگاتی ہے. مگر غور کیجیے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کی شان کے لیے سورہ قریش نازل فرمائی ہے، جو محبوب کے نسب میں سے ہو گیا، جو محبوب کی آل میں سے ہو گیا، جو محبوب کے قرابت داروں میں سے ہو گیا. تو ان کی شان ان سب سے ہی بڑھ کر ہے. دنیا میں جتنے بھی قبیلے ہیں نا، جتنی بھی قومیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ پہچان کے لیے بنائی ہے. کوئی راجہ ہے، کوئی ہرائی ہے، کوئی چودھری ہے، کوئی فلاں ہے، کوئی فلاں ہے، کوئی فلاں ہے. یاد رکھیے کسی قوم کو کس پر فضیلت حاصل نہیں ہے. جتنی بھی قومیں ہیں کسی کو کس پر فضیلت حاصل نہیں ہے، مگر سادات کرام واحد قوم ہے کہ جس کو ساری کائنات کی قومت اور فضیلت حاصل ہے. اہل بیت ہے وہ کہ جن کو ساری کائنات پر فضیلت حاصل ہے.
اب جو میرے محبوب سے قرابت داری رکھتے ہیں نا، رشتے داری رکھتے ہیں، اہل پاک میں سے ہیں، آل میں سے ہیں، آئیے ان کے بارے میں حدیث پاک سنتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رأیت جعفر ملکا یطیر فی الجنہ تدعی کاذبتہ، کہ میں نے جعفر طیار کو جنت میں ایک فرشتے کی صورت میں اڑتا ہوا دیکھا، جبکہ ان کے دونوں کٹے ہوئے بازوؤں کے نشانات سے خون ٹپک رہا تھا۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم علیہ السلام کے رشتہ دار ہیں، قرابت دار ہیں، شہید ہوئے نا تو فرماتے ہیں میرے آقا علیہ السلام میں نے جنت میں ان کو فرشتے کی صورت میں اڑتے ہوئے دیکھا، دونوں بازوؤں سے خون کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ پھر فرمایا وَرَأَيْتُ زَيْدًا وَدُونَ ذَلِكَ، پھر میں نے زید کو دیکھا، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، وہ بھی جعفر کے ساتھ ہی اڑ رہے تھے لیکن کم درجے پر تھے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ زیادہ، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ کم تھا۔ میرے آقا فرماتے ہیں فَقُلْتُ، میں نے کہا مَا كُنْتُ أَظُنُّ، میں تو یہ گمان کرتا تھا کہ اِنَّ زَيْدًا دُونَ جعفر، کہ زید بن حارثہ جعفر بن طیار سے رتبے میں کم نہیں ہوں گے۔ جب میں نے دیکھا نا اس زید کو جو ہے جعفر طیار کا بھی جنت میں اڑتے ہوئے، میں نے تو خیال کیا تھا کہ زید بن حارثہ بھی برابر ہوں گے، تو جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوں گے اور حاضر ہو کر عرض کرنے لگے اِنَّ زَيْدًا لَيْسَ بِدُونَ جعفر، کہ آپ کا جو مبارک کا خیال ہے نا، آپ کا جو خیال ہے یہ بالکل درست ہے کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی درجے میں بھی حضرت جعفر سے کم نہیں ہے، مگر وَلَكِنَّا فَضَّلْنَا جَعْفَرَ لِكَرَامَتِهِ مِنْكَ، کہ یا رسول اللہ علیہ السلام جعفر آپ کے رشتہ دار ہیں نا، اس وجہ سے ان کو ایک درجہ زیادہ ملا۔ یہ میرے محبوب کی رشتہ داری، میرے محبوب کے قرابت دار جو میرے محبوب کی نسل میں سے ہے، میرے محبوب کے نسب میں سے ہے، پتہ چلا نبی اکرم علیہ السلام کے ساتھ جو تعلق رکھتے ہیں نا نسب کے اعتبار سے، حسب کے اعتبار سے، چاہے وہ تعلق سسرال کی طرف سے ہو یا آباء و اجداد کی طرف سے ہو، یہ کائنات میں سب سے زیادہ افضل ہے۔ ہم لوگ ہیں نا جتنی مرضی نمازیں پڑھ لیں، جتنے مرضی روزے رکھ لیں، حج کر لیں، عبادتیں کر لیں، جتنے بھی ہیں نا، ہم عبادات کے ذریعے اہل بیت اطہار اور سادات کرام کے برابر نہیں کبھی پہنچ سکتے۔ یہ ایک فضیلت ایسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سادات کرام کو عطا کیا۔ اب اولاد مصطفیٰ کے فضائل اس میں تو کیا کہتے ہیں، اولاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی اولاد میں سے نہیں ہے، آپ کے چچا کے بیٹے ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، ان کی فضیلت اور اولاد مصطفیٰ کے فضائل کیا ہے، آئیے اس بارے میں بھی ہم سنتے ہیں۔ ہمارے صحابہ کرام، یہاں پر میں ایک مثال عرض کرتا ہوں، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں، آپ کا دور خلافت ہے۔ ایک واقعہ ذہن میں لائیے، مدینہ پاک میں ایک مرتبہ مال غنیمت لایا گیا، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال غنیمت تقسیم کرنا شروع کیا، صحابہ کرام آ رہے تھے، آپ مال کو تقسیم کرتے چلے جا رہے تھے، اپنا حصہ لے رہے تھے صحابہ کرام۔ اسی دوران حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لے آئے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ کے لیے آئے، مرحبا مرحبا، خوش آمدید آپ کا آنا، آپ کے لیے عزت اور احترام ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں 1000 چاندی کے درہم پیش کیے۔ کس کو؟ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، میرے محبوب کے غلام فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بھی 1000 درہم پیش کیے۔ دونوں شہزادوں کو، دونوں صاحبزادوں کو 1000 درہم پیش کیے نا۔ اب ان کے بعد امام حسن اور امام حسین
رضوان اللہ علیہ مجمعین دونوں شہزادوں کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر بھی آگے حاضر ہوئے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں 500 درہم پیش کیے. 500 درہم انہوں نے عرض کیا یا اللہ اپنا انہوں نے عرض کیا اے امیر المؤمنین حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے میرے بابا جان اے امیر المؤمنین میں ابھی ننھی عمر میں تھا, چھوٹی عمر میں تھا, میں اس وقت بھی دین کی خدمت کیا کرتا تھا, میں اس وقت بھی دین کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دیا کرتا تھا. اس کے باوجود آپ نے حسنین کریمین کو 1000 درہم 1000 درہم دیے اور مجھے صرف 500 دیے. یہ سننا تھا کہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں نا عشق اہل بیت اور عشق محبت کا جو سمندر تھا نا یہ معجزت ہو گیا, ٹھاٹھے مارنے لگا. آپ اہل بیت کی محبت میں سرشار ہو کر کہنے لگے کہ میرے بیٹے تم ٹھیک کہتے ہو کہ تم نے یہ قربانیاں دی ہیں, مگر ہے میرے بیٹے اذهب فأتنی بابی کا ابھی ہی نا کہ تم جاؤ پہلے حسنین کریمین جیسے والد کو لے کر آؤ. کیا تمہاری ماں حسنین کریمین جیسی ماں ہے؟ کیا تمہارا باپ حسنین کریمین جیسا باپ ہے؟ کیا تمہارا دادا حسنین کریمین کے دادے جیسا ہے؟ کیا تمہاری دادی حسنین کریمین کی دادی جیسی ہے؟ پہلے یہ تو کر کے آؤ, پہلے یہ مجھے بتاؤ. اب کیا تھا پھر اس کے بعد اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شہزادے سے فرمانے لگے پھر بھی تم ان کی برابری کبھی نہیں کر سکتے. اپنی ماں کو لے آؤ, اپنے محمد کو لے آؤ, اور اپنے نانے کو لے آؤ, اور اپنے دادے کو لے آؤ, اپنے باپ کو لے آؤ. تو جتنا بھی انہوں نے عزتیں کی ہیں, جو بھی انہوں نے کام کیے ہیں, تم ان کی برابری کبھی نہیں کر سکتے. کیوں؟ فرمایا یہ جو شہزادے ہیں حسنین کریمین امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ, فرمایا یاد رکھو کہ ان کے والد علی المرتضیٰ ہے, شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ, تم کبھی بھی نہیں کر سکتے. ان کی والدہ جو ہے سیدہ فاطمہ الزہرا ہے رضی اللہ تعالی عنہ, کبھی نہیں لا سکو گے تم. پھر فرمایا کہ ان کے نانا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, کبھی نہیں کر سکتے. ان کے نانی بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے, تم کبھی نہیں کر سکتے. ان کے چچا جو ہے حضرت جعفر بن ابی طالب ہے, تم کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتے. اور ان کے بابو حضرت ابراہیم ابن رسول اللہ ہے, تم کبھی بھی ان کی برابری نہیں کر سکتے. امیر المؤمنین ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, 22 لاکھ مربع زمین کے مالک ہیں. 22 لاکھ مربع زمین آدھی دنیا پر ان کی حکومت تھی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. لیکن جب اہل بیت سے محبت کی باری آئی نا تو اپنے بیٹی کی محبت کو پیچھے چھوڑ دیا اور ان کو بڑھ چڑھ کر جو ہے نا تحائف پیش کیا. یہ اولاد مصطفیٰ ہے کہ جن کا کتنا ہی ادب ہے. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانا نور کا. آئیے ہم بھی سنت فاروقی پر عمل کریں نا. اگر ہمارے درمیان کی میرے آقا کی اولاد میں سے ہے, سادات کرام میں سے ہے, سید زادہ ہے, اہل بیت ہے, ہم بھی کیا ان کی عزت کرتے ہیں اس انداز میں؟ کیا ہم بھی ان پر اتنا ادب و احترام کرتے ہیں؟ یا ہم اپنے آپ سے پوچھ لیں کہ ہم کہاں تک ان کا عزت اور کہاں تک ان کا ادب و احترام کرتے ہیں؟ یاد رکھیے گا جو اسلاف ہے نا, اسلاف بزرگان دین ہے, وہ سادات کرام کا ادب کرتے ہیں. میں نے بارہا اپنے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا عبدالبلال محمد الیاس قادری رحمۃ اللہ علیہ دامت برکاتہ العالیہ کو بارہا دیکھا ہے
کہ آپ سادات کرام کو سب سے آگے بیٹھو گے. سادات کرام کے ہاتھ چوما کرتے ہیں. بارہا دیکھا ہے کہ پیر لونا ایسا کہ جو اپنے مرید کا ہاتھ چومے. مرید تو پیروں کے ہاتھ چومتے ہیں نا. اب طریقت کے علاوہ دیکھ لے, جب میرے شیخ طریقہ سے سادات کرام لے کے آتے ہیں نا تو آپ سادات کرام کا ہاتھ چومتے ہیں, چاہے وہ چھوٹی عمر کا ہو چاہے بڑی عمر کا ہو. آپ بھی دیکھنا چاہیے نا ہمیں بھی. کیوں؟ ہمارا یہ عقیدہ ہے, ہمارا یہ نظریہ ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. سادات کرام جو ہے نا, یاد رکھیے ان میں پیدائشی خصوصیات بھی بہت ساری ہوتی ہیں. قریش کے حوالے سے ذکر کیا. آخر میں کچھ چیزیں قریش جو میرے آقا علیہ السلام کا قبیلہ ہے اس کے حوالے سے بتا دوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قریش کو 7 فضیلتیں ایسی عطا کی ہیں جو نہ ان سے پہلے کسی کو ملی نہ آئندہ کسی کو ملے گی. پہلے بھی کسی کو نہیں ملی, قیامت تک کسی کو نہیں ملے گی. نمبر 1, انی منہم, کہ میں قریش میں سے ہوں. میرے آقا کا جو قبیلہ تھا یہ قریش تھا. فضیلت کے اعتبار سے نہ قریش کی سب سے بڑی فضیلت یہی ہے کہ ان میں میرے آقا علیہ السلام تشریف لائے. سب سے بڑی فضیلت ہے. یعنی مسلمانوں کا خلیفہ بننے کے لیے جو شریعت میں لکھا گیا نا ان میں ہے کہ جو مسلمانوں کا خلیفہ بنے گا وہ قریش میں سے ہوگا. ایک سلسلہ بیان کیا گیا ہے لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب قریش میں تشریف لے آئے تو قریش والوں کے لیے سب سے بڑی فضیلت یہی ہے کہ میرے آقا علیہ السلام انہی سے ہے. آگے میرے آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی خدمت اور حاجیوں کی مہمان نوازی کا شرف قریش کو بخشا. میرے آقا کی دنیا میں تشریف لانے سے پہلے بھی قریش والے جو تھے نا خانہ کعبہ کے متولی تھے اور خانہ کعبہ میں جو حاجی آیا کرتے تھے ان کی عزت کیا کرتے تھے, ان کی شرف مہمان نوازی کیا کرتے تھے. اس کے بعد میرے آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قریش کو اب رہا ہاتھی والوں پر فتح نصیب فرمائی. میرے آقا کی پیدائش سے پہلے نا دنیا میں تشریف لانے سے پہلے اب رہا ایک بادشاہ تھا. سورہ فیل میں اس کا ذکر ہے کہ وہ خانہ کعبہ کو نعوذ باللہ قریش والوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے آ گیا. اس نے کہا کہ یہ کون لوگ ہیں جو ہر سال وہاں پر جاتے ہیں حج کرتے ہیں, میرے پاس آیا کریں. ہاتھیوں کی فوج اس نے بنائی, ہاتھیوں کی فوج پر سوار ہو کر یہ خانہ کعبہ کے قریب آیا. طویل واقعہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابابیلوں کو بھیجا, ان کے منہ میں چھوٹے چھوٹے کنکر تھے. آسمان سے کنکر ہاتھی والوں پر لگے اور ہاتھی والوں کو ابرہہ بادشاہ کو تباہ و برباد کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا یہ ہاتھی والوں کے ساتھ جو اللہ تبارک نے فتح عطا کی ہے نا یہ قریش قبیلے کو عطا کی ہے. اب آگے اس کے بعد میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں پوری دنیا میں نا 10 سال کا عرصہ ایسا بھی آیا جب سے کائنات بنی ہے. 10 سال کا عرصہ ایسا بھی آیا کہ ان 10 سالوں میں پوری دنیا میں اللہ کی عبادت کرنے والا کوئی نہیں تھا مگر قریش عبادت کرنے والا. سمجھیے کائنات میں 10 سال کا عرصہ آیا ایسا آیا اللہ کی عبادت کرنے والا کوئی نہیں تھا مگر قریش والے جو تھے نا یہ اللہ کی عبادت کر رہے تھے. قریش قبیلہ پوری دنیا میں عبادت کرتا رہا اللہ تبارک و تعالیٰ کی. اور اس کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کی شان میں قرآن پاک میں سورت اتاری ہے جو اس قریش کے علاوہ کسی اور کی شان میں نہیں اتاری گئی. سورہ قریش ہم پڑھتے ہیں, ہمیں یاد ہے. یاد رکھیے میرے آقا علیہ السلام مزید فرماتے ہیں قریش خالصۃ اللہ, کہ قریش والے جو ہے نا یہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں.
قریش والے اللہ کے برگزیدہ بنتے ہیں. آگے ہم چلتے ہیں نا، میرے آپ کو فرماتے ہیں تو قیامت کے دن قریش والے جو ہے نا یہ لوگوں سے آگے آگے ہوں گے. اور اگر قریش کے لوگوں کے اترا جانے کا نا، یعنی تکبر میں آ جانے کا، قریش کے لوگ جو ہیں یہ تکبر میں آ جانے کا ان کا مجھے اگر خیال نہ ہوتا تو میں ان کو بتا دیتا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کیا کیا اجر و ثواب رکھا. قریش والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا اجر و ثواب رکھا ہے. قریش والے سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے. اور میرے آقا کے قبیلے قریش والے جو انہیں کی بے ادبی کرے گا نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ذلیل اور رسوا کرے گا. قانون قدرت ہے، یاد رکھ لیجیے گا کہ جی آگ جو ہے نا جلاتی ہے، چھری کاٹتی ہے، پہاڑ سے جو گر جاتا ہے موت کا سبب بن جاتا ہے. مگر جو سید زادے کو ستائے گا، سید زادے کی بے ادبی کرے گا، سید زادے پر لعن کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تباہ و برباد کر دے گا. محرم الحرام ہے، یہ جو مہینہ ہے اہل بیت اطہار کی یادگار قربانی کا ہمیں یاد بھی دلاتا ہے. اور ہم اہل سنت، عاشقان صحابہ، عاشقان اہل بیت اس مہینے میں صحابہ کرام کا ذکر خیر بھی کرتے ہیں اور اہل بیت کا ذکر خیر بھی کرتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس محرم کو اسلامی تقاضوں کے مطابق گزاریں. ہم امام علی مقام سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر امام حسن امام حسین اور آپ کے ساتھ جتنے بھی جان نثار صحابہ ہیں، جان نثار ہیں، سب کی عزت و احترام کرنے والے ہیں. ہمیں اپنے اندر یہ شوق پیدا کرنا چاہیے کہ ہم اہل بیت کی محبت بھی رکھیں، صحابہ کرام کی محبت بھی رکھیں. اور ایسی جگہوں سے جانے سے ہمیں بچنا ہے. یاد رکھیے گا ایسی جگہوں میں جانے سے بچنا ہے جہاں اہل بیت کے آڑ میں صحابہ کرام پر نام کیا جاتا ہے. یاد رکھیے اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ اہل بیت کا ذکر کریں ادب و احترام کے ساتھ، صحابہ کرام کا ذکر کریں ادب و احترام کے ساتھ. ہم صحابہ کرام سے بھی محبت کرنے والے، اہل بیت سے عشق کرنے والے ہیں. انداز کیا جو ہمارا ہے. اب ہم ایسے لوگوں کے پاس بھی نہ جائیں جو نوحے کرتے ہیں، نوحوں کو سننا اور امام علی مقام کو نعوذ باللہ مظلوم بنا کر پیش کرنا، ظلم و ستم کو بنا کر پیش کرتے ہیں نا، تو ان کی باتوں کو نہ سنیں، ہم نہ ان کے پاس جائیں. اہل بیت کی شان بیان کریں. ہم جتنے آپ کے فضائل ہیں کم ہیں، لیکن ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے. ہم اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اہل سنت جماعت میں سے بنایا ہے نا. اللہ نے ہمیں جب صحیح عقیدہ دے دیا ہے، درست عقیدہ دیا ہے، اپنے صحابہ سے محبت کرنے والا، اہل بیت سے محبت کرنے والا، تو ہم کیوں پھر ان دنوں میں اوروں کے ساتھ جا کر بیٹھے. من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کے ساتھ مشابہت کرے گا وہ انہی میں سے ہے. ہم حقیقی معنوں میں اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں. ہم ہائے حسین کے قائل نہیں ہیں، ہم واہ حسین کے قائل ہیں. یا حسین آپ کی عظمتوں کو سلام، آپ نے جو کر دیا وہ کوئی نہیں کر سکتا. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے. ہم جس کے قائل ہیں کہ رونا پیٹنا ماتم کرنا نوحے کرنا یہ ہمارا حصہ نہیں. جن کا حصہ ہے ان کو چھوڑ دیا، بس اپنے حصے پر غور کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حقیقی معنوں میں شان اہل بیت ہمیں نصیب فرمائے، حقیقی معنوں میں ان کی محبت نصیب فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.